بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو جو ہے وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں، اور اس کو پورا ویو کریں، سنیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کراچی کے اجتماع کے لیے ہم جو ہے وہ بھرپور محنت اور کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیار کریں اس اجتماع کے لیے، اجتماع میں جانے کی اور وقت کے نکلنے کے لیے۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی تعلیم فضائل تبلیغ میں سے ہے، چیپٹر 1، پیج نمبر 598۔ قرآن پاک کی آیت پارہ نمبر 24 رکو نمبر 19 کا ترجمہ ہے۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے خواہ کسی طریق سے بلائے۔ مثلاً انبیاء علیہ السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، اور مجاہدین تلوار سے، اور مؤذنین اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف۔ جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو اور اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو۔ اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس وعظ و نصیحت تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے پارہ نمبر 27 رکو نمبر 2، اس کا ترجمہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیات سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رساں ہے مومنین کے لیے تو ظاہر ہے کفار کے لیے بھی، اس لحاظ سے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ وعظ کا مقصد بالعموم شائستگی تقریر بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی
وبارک لی فی رزقی اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ دین کی اس محنت کے لیے ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما لیجیے، اور ہمیں اس دین کی محنت میں اور ہمارے تمام نسلوں کو اللہ پاک دین کی اس محنت میں لگائے رکھیے۔ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائیے اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔